الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نے جو قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ایک ہوتا ہے احسان اور ایک ہوتی ہے نیکی۔ نیکی وہ ہوتی ہے جو کسی نیکی کے بدلے میں کی جاتی ہے، لیکن احسان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا آپ کے ساتھ جو مرضی کر لے، جتنی مرضی اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو، جتنا مرضی ظلم کیا ہو، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کو احسان کہتے ہیں۔ تو ہمیں والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور ماں باپ تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اس کی سادہ سی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک چیز جو ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے نقصان کے باعث بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم والدین کی فرما برداری کریں گے، ان کا حکم مانیں گے، ان کی بات مان کر ان کو ترجیح دیں گے تو والدین ہمارے لیے جنت ہیں، تو ہم جنت کے مستحق ہیں۔ اور اگر ہم والدین کا حکم نہیں مانیں گے، ان کی فرما برداری نہیں کریں گے، بلکہ اگر وہ ہمیں کوئی بات، ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے ہمیں کوئی بات کہتے ہیں ہم فوری طور پر اس پر آگے سے جواب دے دیتے ہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اپنے والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا۔ اب یہ جو اف ہے خالی زبان سے بولنے کو اف نہیں کہتے۔ امام راضی اف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ماں باپ اگر اتنے بوڑھے ہو جائیں ان کی ہڈیوں میں اب طاقت نہیں ہے اٹھنے کی، اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ وہ اٹھ کر واش روم تک نہیں جا سکتے، اٹھ کر بول و براز نہیں کرتے، وہ بول و براز بستر پر ہی کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کو اولاد صاف کرتے وقت اگر اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھتی ہے اور والدین کے دل سے اگر خیال بھی گزر جاتا ہے نا، خیال کہ میرے بچے کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اس کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، تو امام راضی کہتے ہیں یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ اور ایک اور مفکر نے کہا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بادشاہوں کے سامنے جب نذرانہ پیش کیا جاتا تھا تو یوں کشکول بنا کر پیش کیا جاتا تھا، بادشاہ اس کو ہاتھ لگا دیتے تھے یا اس کو اٹھا لیتے تھے تو سمجھ لیا جاتا تھا کہ بادشاہ نے قبول کر لیا ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب اولاد اپنے ماں باپ کو خرچہ دیتی ہے تو اولاد کا دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور ماں باپ کا لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، تو وہ مفکر کہتا ہے یہ بھی لفظ اف میں شامل ہے۔ تو اگر ہم ماں باپ کی فرما برداری کریں گے تو ہی ماں باپ ہمارے لیے جنت ہیں، اگر فرما برداری نہیں کریں گے، نافرمانی کریں گے تو ماں باپ ہمارے لیے دوزخ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے، ماں باپ ہمیں بلا کر تھک جاتے ہیں، ہم بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ماں باپ چیخ کر تھک جاتے ہیں، اولاد اپنے کام میں مصروف ہوتی ہے، ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد اگر عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور پردے کے پیچھے سے میری ماں مجھے آواز دیتی کہ بیٹا محمد، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز توڑ کر اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اپنی ماں کے پاس تشریف لے جاتا۔ لیکن یہاں اپنے کسی چھوٹے سے کام میں مصروف ہو، ماں باپ بلا کر تھک جاتے ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ایک مفکر نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی جو نافرمانی کی کتاب ہے وہ لکھتے ہم لوگ ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں وہ لکھتے ہم لوگ ہیں، لیکن اس کو پڑھ کر ہمارے بچے سنائیں گے۔
کل کو ہماری اولاد ہمیں بتائے گی کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں. جو رویہ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہ کل ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ کرنا ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ تم میں سے کون شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی؟ تو سب نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سب ہی چاہتے ہیں. تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم میں سے جو چاہتا ہے نا کہ وہ دیکھ لے کہ اس سے معلوم ہو جائے اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں راضی، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھے. اگر اس کا باپ اس سے راضی ہے تو اس کا رب بھی اس سے راضی ہے، اور اگر اس کا باپ اس سے راضی نہیں ہے تو اس کا رب بھی اس سے راضی نہیں. اگر والدین راضی نہیں تو رب بھی کبھی راضی نہیں ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تھے، جنت کی سیر کر رہے تھے، تو وہاں پر حضرت نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی. وہ تلاوت زمین پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے، رتبہ یہ ملا ہوا تھا کہ ان کی آواز جنت میں آیا کرتی تھی. عرض کی گئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس وجہ سے آیا کرتی تھی؟ کیا وہ عمل کرتے تھے؟ تلاوت جو زمین میں بیٹھ کے کرتے تھے، آواز ان کی جنت میں آیا کرتی تھی. تو میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے یہ جو نعمان ہے نا، یہ اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، اپنی ماں کے ہر حکم کو مانتا ہے، اپنی ماں کی فرما برداری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رتبہ دیا ہے، تلاوت وہ زمین میں بیٹھ کے کرتا ہے، اس کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت ہو جائے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا جنت میں پڑوسی کون شخص ہوگا، جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا میں اس شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فلاں بستی میں چلے جائیں، فلاں جگہ پہ آپ کو ایک قصاب دکھائی دے گا، وہ آپ کا جنت میں پڑوسی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور جو جو نشانی اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی اس کے مطابق چلے گئے. آگے جا کے دیکھا ایک قصاب کی دکان تھی، ایک قصاب بیٹھا گوشت بنا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے، اس قصاب کو دیکھنے لگے. قصاب اپنے کام میں مصروف تھا. جب وہ اس کی نظر موسیٰ علیہ السلام کی طرف پڑی، وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، وہ سمجھا کہ کوئی مسافر ہے. تو اس قصاب نے موسیٰ علیہ السلام کو گھر آنے کی دعوت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے، آپ دیکھنا چاہتے تھے یہ کیا عمل کرتا ہے تو جو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کو قبول کیا اور ساتھ تشریف لے گئے. اس کے گھر جا کے بیٹھے، اس کے سامنے ان کو ایک کمرے میں بٹھایا اور ساتھ کھانا تیار کیا اور کھانا لا کے آگے پیش کیا. پھر قصاب اٹھا اور دوسرے کمرے میں گیا، وہاں سے اپنے بوڑھے باپ کو اٹھا کے لایا. پھر گیا، پھر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کے لایا، آ کے بیٹھا. پھر ایک لقمہ توڑتا، پہلے اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں ڈالتا، پھر ایک اور لقمہ توڑتا اپنے والد کے منہ میں ڈالتا، پھر تیسرا لقمہ توڑتا، پھر اپنے منہ میں ڈالتا. تو پھر جب ان کے والدین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی ماں کہنے لگی انتا موسیٰ، آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں. جیسے یہ الفاظ بولے روح پرواز کر گئی، وہاں انتقال ہو گیا. پھر والد محترم آپ کے والد صاحب نے بھی اس نے کیا، یہی الفاظ دہرائے، یہی ان کے ساتھ ہوا، ان کی روح پرواز کر گئی، ان کا انتقال ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، میری نبوت کا انہوں نے گواہی دی ہے، میری نبوت کی گواہی دیتے ہی ہوئے ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کی روح پرواز کر گئی ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے والدین اپنی زندگی میں دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ جب تک ہم موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لینا، جب تک ہم ان کو نہ دیکھ لیں تو تم ہماری روح نہ نکالنا، ہمیں موت نہ دینا. آج انہوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے، آپ کی زیارت کر لی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور ان کو موت آ گئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہارے والدین دنیا میں رہ کر صرف یہ دعا نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ایک اور دعا بھی کیا کرتے تھے. وہ شخص عرض کرنے لگا کہ حضور کیا دعا کرتے تھے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ
میرا جو بیٹا ہے نا وہ ہمارا بڑا فرما بردار ہے، ہماری جو اولاد ہے ہمارا بیٹا ہے ہمارا بڑا فرما بردار ہے، اس کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان والدین کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ماں باپ کی فرما برداری کرنے والا، ماں باپ کے ہر حکم کو ماننے والا، ماں باپ کی بات مان کر اس کو ترجیح دینے والا، ماں باپ کے آگے بدتمیزی نہ کرنے والا، ان کی باتوں کو ترجیح دینے والا جو ہوتا ہے وہ جنت میں انبیاء کا پڑوسی ہوتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جو ہیں، تمہارے والدین جو ہیں جنت کا دروازہ ہے، اگر چاہو تو اس کو حاصل کر لو اور اگر چاہو تو نہ حاصل کرو، وہ تمہاری مرضی ہے۔ فرما برداری کرو گے تو حاصل کر لو گے، نافرمانی کرو گے تو نہیں حاصل کرو گے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے والدین کی بخشش کی دعا کیا کرو۔ ایک اور صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جہاد میں جانے کا ارادہ ہے، کیا آپ کی اجازت ہے میں چلے جاؤں؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا جی میرے والدین زندہ ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ تم جا کے اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنے والدین کی فرما برداری کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی فرما برداری کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جہاد کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے والدین کو لمبی زندگی، صحت اور ایمان والی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔